الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. آج جمعہ بھی ہے اور یقینی طور پہ آخری روزہ بھی ہے. آج کی رات چاند رات کے نام سے موسوم ہے, کہا جاتا ہے کہ چاند رات ہے, اور کل انشاءاللہ العزیز پھر عید ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ بات کہنا کہ بھئی رمضان چلا گیا اور یوں ہو گیا, ایسا ہو گیا, یہ نہیں سوچنا چاہیے. رمضان کی خوشی اپنی ہے, عید کی خوشی اپنی ہے. انتہاؤں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, برکت والا ہے, فضیلت والا ہے, اعلیٰ ہے, اپنی اس کی برکات ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے. اس پہ انسان پریشان ہو بھی رمضان چلا گیا, اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان عطا کیا تھا اور ہمیں اللہ رب العزت نے ہمت اور توفیق دی, ہم نے اس کے اندر جتنی ہو سکی ہم نے عبادت کی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اجر کی نیت رکھیں اللہ سے کہ لازمی طور پر اللہ رب العزت ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے اجر ادا کریں گے. اور یہ کہنا جی پتہ نہیں کیا ہوئی عبادت, ٹوٹی پھوٹی عبادت تھی, ہماری تو کسی کام کی نہیں تھی, بس ایسے ٹکریں تھی, یہ ناشکری میں آ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, ناشکری میں آتا ہے. انسان یہ کہنا ہمارا کیا رمضان تھا جی, بس ایسے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی, ٹکریں ماری اور بس رمضان ختم ہو گیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس طرح کہنے سے ناشکری ہوتی ہے, اور جب انسان کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں. شکر ادا کریں جی الحمدللہ اللہ نے بڑا انعام اور کرم کیا, ہمیں رمضان ملا, جتنی ہو سکی ہم نے اس کے اندر عبادت کی اور بڑے بھرپور طریقے سے ہم نے اس میں شرکت کی, اور اللہ کا بڑا فضل رہا ہمارے اوپر. اس طریقے سے اس کی یہ نعمت ہے اللہ کی. یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑا وبال ہے کہ جو اس میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکے, تو پریشانیوں کو ہونی چاہیے. تو مسلمان تو الحمدللہ رمضان کے آنے کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عبادات کے اندر مصروف رکھتے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو عید کے آنے پہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں, اور رمضان جو نصیب ہوا اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس میں جتنی جس حد تک عبادت ہو سکی اللہ رب العزت کی, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. نا امیدی اور مایوسی یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ انسان اپنی عبادات سے نا امید رہے, مایوس رہے. یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے. اس لیے خوشی ہونی چاہیے,
کہ الحمدللہ تراویح بھی ملی، قرآن سنانے کو بھی ملا، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق اللہ نے دے دی، روزے رکھنے کی بھی توفیق دے دی، جس حد تک صدقہ خیرات ہو سکتا تھا اس کی بھی توفیق دے دی۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، ظاہری بات ہے، تو اس پہ بھرپور طریقے سے اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ رمضان کے جانے کے اوپر غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب خوشی دی ہے عید کے حوالے سے تو پھر خوش کیوں نہ ہو انسان، خوشی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نہیں جی 30 روزے لازمی ہی ہونے چاہیے، ایک روزہ اگر چلا گیا تو اس کا ثواب کیسے ہوگا، 29 کا ثواب ہوگا 30 کا نہیں ہوگا، تراویح 30 ہو جائیں گی، روزے 30 ہو جائیں گے، یہ بڑا اجر کی بات ہو جائے گی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اگر 29 بھی ہوں گے نا تو ثواب انشاءاللہ 30 کا ہی ملے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ خوشی زیادہ اس لیے ہوتی ہے نا کہ پہلے ہی بڑا بھرپور قسم کا پیکیج چل رہا تھا، ایک کے بدلے میں 70 اور پھر ایک بالکل فری میں ہی مل گیا اور اس کے بدلے میں بھی 70، تو بھرپور پیکیج ملا بھائی، تو زیادہ خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ فری میں ایک روزے کا ثواب بھی مل گیا اور وہ رمضان کے روزے کا ثواب ملا۔ کیونکہ اگر 30 ہوتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہم نہیں کہتے کہ بھائی آپ 30 ہو گیا ہم نہیں رکھیں گے، ایک روزہ بڑا بھاری ہو گیا ہم پر ہم نے نہیں رکھنا، ایسا تو نہیں ہوتا، خوشی خوشی رکھتے ہیں سارے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اگر 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ثواب 30 کا ہی دیتے ہیں، تراویح کا بھی ثواب ملتا ہے، عبادات کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جو انسان اپنی روٹین کے اندر رمضان میں لگا ہوتا ہے ایسے معمولات کے اندر، ان سب چیزوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے کہ اگر 29 ہوتے تو خوشی زیادہ ہوتی، دوسرا نہیں ہوتی، دیکھو اس کو رمضان کے جانے کی کیسے خوشی منا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے چاند رات ہوگی اور خوشی کا موقع ہوگا اور سارے کے سارے جو لوگ ہوں گے وہ اپنی عید کی شاپنگ کا جو آخری ٹچ ہے وہ دینے کے لیے بازاروں میں نکلیں گے۔ ہوتا ہے ایسا بھی، آخری جو ہے نا وہ ایک پھیرا لگائیں اور بازار کی رونق دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا باہر جانے کے لیے۔ اس میں میرا بھائی بات یہ ہے کہ اس چاند رات میں بڑی قیمتی رات ہے، بہت قیمتی رات ہے، جس کو ہم اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جن راتوں میں عبادت کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، جنت واجب کر دیتے ہیں اللہ رب العزت جن راتوں میں عبادت کی وجہ سے، ان میں ایک رات یہ چاند رات بھی ہوتی ہے، عید الفطر کی جو ہے نا یہ چاند رات۔ یہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، یہ موج مستی کے لیے نہیں ہے، یہ خرافات کے لیے نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ چاند رات میں جو شخص عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیں گے۔ تو عید کی تیاری کے اندر اس کو شامل کریں کہ بھئی ہم نے عید کی تیاری کرنی ہے، چاند نظر آ گیا عید شروع، اور اس کے بعد ہم مسجدوں کا رخ کریں یا اپنے گھر کے اندر عبادت کرنا چاہیں تو وہاں پہ کریں، رات عبادت کے اندر گزاریں تاکہ اللہ رب العزت سے جنت واجب کروا دیں۔ کیونکہ اس میں عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ساری دنیا باہر بازاروں میں نکلی ہوئی ہے، موج مستی چل رہی ہے اور لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس رات عبادت کر کے اس نعمت کے اوپر جو اللہ نے رمضان کی نعمت عطا کی تھی اور عید کی نعمت اللہ عطا کر رہے ہیں، دو نعمتیں اکٹھی ملی ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے اس رات میں بجائے اس لیے کہ انسان خرافات میں پڑے، لغویات کے اندر پڑ جائے، اپنے آپ کو عبادت کے اندر بنائیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ جو ہے وہ جنت واجب ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء نے فرمایا حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ جس رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان راتوں کے اندر ایک رات چاند رات کی ہے۔ اللہ رب العزت تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، دعا کرو، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے اچھے مقدر اور نصیب کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے مسائل اور مشکلات اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ ہم صرف اللہ سے مانگنے آتے ہیں، اللہ سے گپ شپ کرنے نہیں آتے۔
اللہ کو بتائیں یا اللہ میرا یہاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے، یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، اب اس کا کوئی حل نکالیں، کیسے نکلے گا؟ ہمارا اللہ کے ساتھ بڑا ایک جو تعلق ہے نا وہ فارمیلٹی کا ہے. ہم اللہ کے ساتھ گپ شپ نہیں کرتے، بس ایک دعا ہوتی ہے یا اللہ یوں کر دے، یا اللہ یوں کر دے، یا اللہ یوں کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، بس ختم بات. اصل تو یہ جو عبادات ہوتی ہیں، جو راتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بات چیت کی ہوتی ہیں. اللہ کو اپنے دل کی کہانی سنائیں کہ میرے ساتھ تو یوں ہو رہا ہے، اللہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں، یوں ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں کوئی راستہ نکال دیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. جو آپ دعا کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ سنیں گے اور قبول کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے. جس میں راتوں میں بازاروں میں جانا وقت کا ضیاع ہے، بڑی قیمتی رات ہے، بڑی بہترین قسم کی رات ہے، اور یہ پورے یوں سمجھیں کہ رمضان کا نچوڑ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت روزانہ کی بنیاد پہ علماء فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ جہنمیوں کی جہنم سے جو ہے نا وہ چھٹکارا دیتے ہیں ہم کو. جو واجب جہنم ہوگی ان کے اوپر، جو جہنم کو جہنم سے نکالتے ہیں. اور جو آخری رات ہوتی ہے اس رات میں پورے رمضان کے جتنے جہنم میں نکالے ہوتے ہیں نا ان کے برابر جہنمیوں کو اللہ نکالتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی رات ہے، اور میری اور آپ کی چھوٹی سی خواہش ہم پوری کرنے کے لیے اس کو ضائع کر دیں، کتنی بدنصیبی ہے. کتنے مزے کر لیں گے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اتنے مزے کر لیے، تو اتنے بڑا جو ایک فضیلت والی رات سے تو ہم محروم ہو گئے. یہ مزے تو اگلے دن بھی ہو سکتے تھے، یہ تو اس سے اگلی رات کو بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ رات تو پھر اگلے دن اور اس سے اگلے دن تو ہمیں نہیں ملے گی، یہ تو ختم ہوگی رات. وہ فضیلت جو اس رات میں ہے وہ اگلی رات میں نہیں ہوگی، لیکن جو اس رات میں مزے کر سکتا تھا اور جو انجوائے کر سکتا تھا وہ اگلی رات میں بھی کر سکتا ہوں. اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بنتے ہیں نا انسان، چلو بھائی فلاں دوست اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ کام کریں گے، تو ان کو سمجھایا جائے میرا بھائی دوستی کے اندر آج ذرا اس کا مزہ لیتے ہیں، آؤ ذرا آؤ مسجد کے اندر رات گزارتے ہیں، اور عبادت کے اندر رات گزارتے ہیں. تو دوستی ذرا تھوڑا سا اس دفعہ جو دوستی کا مزہ ہے نا وہ تھوڑا چینج کریں، ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے ہر چیز کا، پھر ذائقہ بھی زیادہ اچھا آتا ہے. تو ٹیسٹ چینج کریں، انجوائے کرنے کا دیکھیں کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. نوجوان طبقہ روزگار کے حوالے سے ویسے بڑا پریشان ہے، تو اللہ سے مانگیں انشاءاللہ ضرور ملے گا. اچھا، تیسری اس رات کے اندر جو علماء نے فضیلت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اس دل کو مردہ نہیں کرتا جو دل اللہ کی یاد میں گزارتا ہے. یہ رات اگر اللہ کی عبادت کے اندر گزر گئی اور اللہ کے ساتھ بات چیت میں گزر گئی اور اللہ کے گھر میں گزر گئی، اللہ کے سامنے روتے گڑاتے آہوزاری کرتے اللہ سے مانگتے، اگر یہ گزر گئی تو انشاءاللہ دل مردہ نہیں ہوگا. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک اور بات کہ ایسا دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت اس رات میں جس نے عبادت کی ہوگی اس کے دل کو مردہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آپ بتائیں کہ تیاری کے اندر ہم عید کی تیاری کیا کریں گے؟ سب سے پہلی تیاری عید کی چاند کو دیکھنے کے بعد اللہ کی عبادت کے اندر لگ جانا، یہ سب سے بڑی تیاری ہے. لوگوں نے عید کی تیاری کیا ہونی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے؟ تو عید کی تیاری ایسے کرنی چاہیے، خود بھی آ جائیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں. بھئی اتنی فضیلت والی رات، اتنی مقدس اور محترم رات ہم کیسے ضائع کر دیں اپنے گپ شپ کے اندر؟ تو یہ مسجدوں کو آباد کریں گے نا جب اس رات کے اندر، اتنی فضیلت والی رات کے اندر. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے. اب دیکھیے ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن جب چاند نظر آ جائے گا میں بھی کھسک گیا، آپ بھی کھسک گئے، سارے اپنے اپنے لگے. باتیں تو پتہ ہے ہمیں. میں آگے یہ بات کر رہا تھا کہ آج کا ہمارا مسئلہ علم نہیں ہے، ہمارا آج کا مسئلہ علم نہیں ہے. علم سب کے پاس ہے، معلومات سب کے پاس ہے. ہمارا آج کا مسئلہ جو ہے وہ جہالت نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا، بات غلط ہوگی، جہالت نہیں ہے ہمارا آج کا مسئلہ. ہمارا آج کا مسئلہ علم ہے، معلومات ہے. معلومات ہمارا آج کا بڑا مسئلہ ہے، جہالت نہیں. دیکھیے جب ہم جاہل تھے
مجھے بھی پتہ نہیں تھا، امید کرتا ہوں جب یہ چیزیں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوں گی، تو ہم عصر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بڑی بس پکی پڑھتے ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد نفل بڑے پکے پڑھتے ہوتے تھے، اور پھر عشاء کی رکعتیں بڑی لمبی چوڑی پڑھا کرتے تھے جب ہم جاہل تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی بڑی تقریم، بڑی عزت اس وقت کیا کرتے تھے، پاؤں نہ ہو جائیں قرآن کی طرف، قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں، قرآن ہمارے سے نیچے نہ ہو جائے، ہم اوپر بیٹھے ہوں ایسا نہ ہو جائے، یہ اس وقت ہم جاہل تھے، سارے کام ہم کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس علم آ گیا ہے، معلومات آ گئی، معلومات، اور ان معلومات کی بنیاد کے اوپر ہم نے کیا کیا، نماز کے بعد کے نفل چھوڑ دیے۔ کون سا ضروری ہے بھائی؟ چھوڑ دیے۔ عصر سے پہلے کی رکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، غیر موقدہ ہے، علم آ گیا میرے پاس، معلومات آ گئی میرے پاس، موقدہ کی معلومات آ گئی، غیر موقدہ کی معلومات آ گئی، چھوڑ دی۔ عشاء کی رکھتے ہیں لمبی چوڑی پڑھا کرتے تھے، معلومات آ گئی میرے پاس، چھوڑ دی۔ تو ہمارا آج کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ جہالت نہیں ہے، معلومات ہے۔ اب ہمارے پاس معلومات آ گئی ہے، یہ تو ساری یہ رات جو نفلی عبادات کی ہے، یہ کن چکروں میں ہمیں پھنسا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس معلومات آ گئی نا، جہالت کا زمانہ تھا ہم کر لیتے تھے، جہالت کے زمانے میں کر لیتے تھے، معلومات آ گئی اب نہیں کرتے، تو ہمارا بڑا مسئلہ معلومات کا ہے، جہالت کا نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک کام یہ آپ لوگوں کو کرنے کا ہے کہ عید کی تیاری میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں، اللہ کی فرما برداری کے اندر اور ابدیت کے اندر آ جائیں۔ دوسری بات، دھیان میری طرف رکھیں، دھیان میری طرف رکھیں، ادھر ادھر چھوڑ دیں، یہ جن لوگوں نے کرنا ہے وہ کر لیں گے، آپ میری طرف دیکھیں۔ اچھا، عید کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جلدی اٹھنا ہے، لازمی بات ہے۔ فجر کی نماز تو سارے پڑھیں گے، تو فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ سوئیں نہیں، اور ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد جو انسان سو جاتا ہے، اللہ رب العزت رزق تقسیم کرتے ہیں فجر کے بعد۔ اب اس تقسیم سے وہ بندہ نکل گیا کیونکہ وہ سو رہا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، میری امت کا جو صبح کا وقت ہے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور اس برکت کے وقت میں ہم سارے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے جب کاموں پہ جاتے ہیں 10 بجے 12 بجے، پھر ہم کہتے ہیں جی برکت ہی کوئی نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس برکت والے وقت سے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے برکتی کے ٹائم پہ ہم اٹھ کے کاروبار میں چلے گئے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو صبح کا وقت ہے بڑی برکت والا ہے، اور اس وقت میں اللہ رب العزت روزی تقسیم کرتے ہیں، اور جب روزی تقسیم ہو رہی ہے اس وقت میں سو رہا ہوں، تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فجر پڑھیں، فجر کے بعد جاگیں، اور اس کے بعد عید کی تیاری شروع کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ غسل کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے لیے سب سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، غسل کرنا سنت ہے، غسل کریں سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس موجود کپڑوں میں نیا کپڑا ہے، عمدہ کپڑا ہے، اسے پہنیں۔ اچھا، یہ جو ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ نئے کپڑے سنت نہیں ہے میرا بھائی، نئے کپڑے سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طبقے کے لیے بڑی گنجائش چھوڑی ہے، نئے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے۔ موجود کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، وہ کپڑے پہننا سنت ہے۔ میرے پاس 3 جوڑے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں سے سب سے اچھا جوڑا کون سا ہے میرے پاس، اور جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ پہننا میرے لیے سنت ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت ہے، آپ نے ادھار نہیں پکڑنا، اپنے آپ کو معاشی بوجھ کے نیچے نہیں لے کر آنا، اور آپ ٹھیک ہے اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ نئے کپڑے پہنیں، نیا جوڑا خرید لیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس جو لباس موجود ہے اس میں عمدہ لباس پہننا، یہ سنت ہے۔ خوشبو لگائیں، عطر لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، عطر کے اوپر پیسے نہیں لگاتے، جوتے لے لیں گے 3-3 4-4 ہزار کے، جوڑا خرید لیں گے 3-3 4-4 ہزار کا، سلائی 1200 1500 2000 2500 سلائی بھی دے دیں گے، لیکن جب بات عطر کی آئے گی تو 50-60 روپے کی جو ملے گی کہیں سے ملے گی، کسی کوئی لگا رہا ہوگا اسے بھی لے کے وہ گزارا کر لیں گے۔ عطر کے اوپر بھی جب آپ پیسے خرچ کریں گے تو ان پیسوں کے خرچ کرنے کا بھی اجر ملے گا آپ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ساری عطریں ہوتی تھیں مختلف قسم کی، ان میں جو سب سے عمدہ عطر ہوتی تھی، سب سے اعلیٰ عطر ہوتی تھی، مہنگی قسم کی، بہت اچھی کوالٹی کے اندر، وہ عطر لگایا کرتے تھے عید والے دن۔
تو ادھر کے اوپر پیسے خرچ کریں. جیسے آپ کپڑوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, جیسے جوتوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, اپنی اور آرائش اور زیبائش کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, ایسے ادھر کے اوپر پیسے خرچ کریں. اور لازمی بات یہ ہے کہ اس پہ اللہ رب العزت اجر عطا کریں گے اس کے خرچ کرنے میں, کیونکہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہے, ہم آپ کی سنت پہ لگا رہے ہیں, آپ کی محبت میں لگا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوگا یقینی طور پہ اس کے اوپر اجر ملے گا. اسی طریقے سے جب نکلے گھر سے تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی, جب چھوٹی عید ہوتی تھی, عید الفطر ہوتی تھی, تو عیدگاہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے نکلا کرتے تھے. کھجور کھا لیں, چوارا کھا لیں, سوئیاں کھا لیں, عقید کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں. لازم بات ہے گھروں میں عورتیں بناتی ہیں, تو آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں, واپس جا کے دوبارہ ملے تو پھر کھا لیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیں, جب گھر واپس جائیں نا اور آپ کو میٹھا ملے, چائے ملے, کچھ ملے, عموماً لوگ چائے واپس جا کے پیتے ہیں, تو چائے ملے تو جب بیگم چائے دے دے, کوئی میٹھا دے دے, تو اس کے بعد لازمی طور پہ اس کو عیدی بھی دے دیں. اس سے محبت بڑھتی ہے, بچوں کے سامنے دیں اور بتا کے دیں بھائی یہ تمہیں عیدی دے رہا ہوں, اور جتنی اللہ نے استطاعت دیا اس حساب سے عیدی دیں. پورا رمضان اس بیچارے نے سحریاں بنائی, افطاریاں بنائی, اور گھر کے کام کاج میں کیے, بچوں کو بھی دیکھا, سارا کچھ کیا, اور پھر یہ صاحب عید کے اوپر عیدی بھی نہ دیں تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی بھائی. تو اس لیے لازمی طور پہ جب آپ کو گھر والے کچھ دیں نا, آپ کے سامنے رکھیں, کیونکہ ہم سارے نواب ہیں, تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یہاں جی چائے نہیں بنی, وہ چائے لے آؤ, میٹھا نہیں بنا, میٹھا لے آؤ, ناشتہ لے آؤ. تو سارے نواب ہیں نا, خود تو کوئی کام ہم نہیں کرتے. تو جب وہ آپ کے سامنے پیش کرے آپ کو دے, تو لازمی طور پر پہلے یہ ہوتا تھا. ایک ترکوں کے زمانے کا ایک کسی نے مجھے بھیجا, پتہ نہیں سچ ہے جھوٹا, لیکن ہے بڑا سبق آموز ہے, ہونا بھی چاہیے, کہ وہ جب عورتیں شور عید پڑھ کے گھر جاتے تھے تو عورتیں پہلے سے تیار ہوا کرتی تھیں. یہ نہیں کہ شور گھر جا رہے ہیں, اب جا کے ان کو جگا رہے ہیں, بھائی جاگ جاؤ اور عید کی تیاری کر لو. اب اس کے بعد دیکھا تو ایک بلا سامنے نظر آئی ہے, اب وہ تیار ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کوئی عورت ہے, باقی میری بیوی ہے. تو اب وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب گھر جاتے تھے عید پڑھ کے مرد حضرات ان کے, تو عورتیں آگے بالکل تیار ہوتی تھی, گھر کی صفائی ستھرائی کر چکی ہوتی تھی, انہوں نے جو بننا سنورنا ہوتا تھا وہ ہو چکا ہوتا تھا. اب انہیں چائے پیش کرتی تھی, اب وہ چائے پی لیتے تو چائے کی پیالی خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیدی کچھ رکھ کے پھر دیتے تھے کہ بھی تمہاری عیدی ہے. تو عیدی بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے جس اعتبار سے اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے. ایسے نہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑی اچھی حیثیت دی ہوئی ہے اور آپ اس کے اندر 10 روپے, 100 روپیہ, 500 روپیہ, 1000 رکھ رہے ہیں, اور حیثیت آپ کی 10,000 کی ہے اور رکھ رہے ہیں آپ اس میں 1000 روپے ہیں, یہ بھی زیادتی کی بات ہے. تو اس میں یہ کام لازمی کریں. تو بہرحال یہ ایک درمیان میں بات اس لیے کی کہ ان کا بھی حق بنتا ہے, لازمی طور پہ آپ ان کو عیدی دیں, کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے آیا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے تھے. اور بڑی عید کا معمول یہ تھا, جو عید الضحیٰ ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت آپ خالی پیٹ آیا کرتے تھے, کچھ کھا کے نہیں آتے تھے عید کے لیے, کیونکہ پھر جب واپس جاتے تو اپنے ہی جانور کی قربانی کی جو کلیجی ہوتی تھی اس کو بنا کر کھایا کرتے تھے. کلیجی آپ کو پسند تھی, لہٰذا جب آپ عید کے لیے آئے تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے آئے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب عید کے لیے آئیں تو ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے واپس جائیں. اس میں بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک راستے سے آنا جانا ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ہی راستہ بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایک ہی راستے سے آ جائیں, اس میں بھی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر 2 راستے بن رہے ہیں, آپ ایک راستے سے آ سکتے ہیں, دوسرے سے جا سکتے ہیں, تو پھر آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ ایک سے آ جائیں اور دوسرے سے واپس چلے جائیں. اچھا, سرما لگانا یہ کس وقت کون سی عید پہ ضروری ہے, چھوٹی کہ بڑی عید پہ سرما لگانا چاہیے؟ کون سی عید پہ ہے؟ دونوں عیدوں پہ, دونوں عیدوں پہ نہیں ہے بھائی. سرما لگانا دن کے ٹائم میں ہے ہی نہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی سرما لگانے کو باقاعدہ سنت سمجھتے ہیں کہ دن کے ٹائم میں بھی سرما لگایا جا سکتا ہے. دن کے ٹائم میں سرما لگانا نہیں, سرما جو ہے نا وہ رات کے ٹائم میں لگانا ہے, رات کے اوقات میں سرما لگانا ہے کہ اس میں سے نظر جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, اس کے جو بصارت ہے اس کے اندر طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے. تو رات کے وقت میں سرما لگانا وہ ٹھیک ہے, دن کے وقت میں سرما لگانا نہیں ہے بھائی. وہ عید بھی نہیں اور دن بھی نہیں, رات کے وقت میں آپ سرما لگائیں. تو اس لیے اس کو مستقل سنت بنا کر پیش کرنا کہ سرما لگا کر عیدگاہ آنا چاہیے, یہ بات بالکل غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ مختصر سی کچھ عید کی تیاری ہے, آپ نے تیاری ایسے کرنی ہے. 2 چیزیں اور بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ عید والے دن لوگ, بعض سارے ایسے لوگ ہیں جو قبرستان جانے کو لازم سمجھتے ہیں. تو عید والے دن قبرستان جانا کوئی لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے اوپر نکیر نہیں کرنی چاہیے,
کہ بھئی آپ عید والے دن پہ قبرستان جا رہے ہیں، کوئی نہیں جا رہا تو اس کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ عید کا دن تھا آپ قبرستان نہیں گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خوشی کے اندر بعض اوقات انسان موت کو بھول جاتا ہے، اور اگر قبر کی انسان زیارت کر لے تو کم از کم خوشی کے اندر بھی انسان کو موت کی فکر رہے گی کہ میں نے ایسے خوشی منانی ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں بھی حاضر ہونا ہے اور اس خوشی کا بھی مجھے جواب دینا ہے. بعض اوقات انسان خوشی کے اندر بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اور جس ذات نے خوشی عطا کی ہے اسی ذات کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے. اللہ نے خوشی عطا کی، اللہ ہی کی بغاوت میں لگ گئے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی جا رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں جا رہا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ پہ نہیں جانا. میرا بھائی یہ لازمی بات یاد رکھے، کسی گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ 2-3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، سال کے شروع میں فوتگی ہوگی کسی گھر میں. اب سارے ترتیب بار اس کے گھر میں جاتے ہیں، ہاں جی اس سال آپ کے ہاں فوتگی ہوئی تھی، کوئی غم کا سما آیا تھا، لہٰذا ہم اس کے لیے آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں. تو میرا بھائی ایسی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں، ثواب بھی نہیں ہے اور الٹا گناہ بھی ہوگا. خوشی کا موقع ہے تو آپ خوشی کے موقع پہ لازمی طور پہ اس کو جا کے آپ نے پریشان کرنا ہے، وہ پرانی یادیں اس کے سامنے لے کے آنی ہے آپ نے. اور سوگ جو ہوتا ہے نا، غم منانا، یہ تو 3 دن کا ہوتا ہے بس، 3 دن کے بعد تو کوئی سوگ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جب ان کا کوئی عزیز رشتہ دار قریبی فوت ہو جاتا تھا، کوئی تعلق والا، واسطے والا، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے کے سارے اب بیٹھ گئے اور سوگ منا رہے ہیں اور سال تک سوگ چل رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جو گھر والے تھے، صرف گھر والوں کی بات، گھر والے جو تھے وہ 3 دن تک اپنے معمولات کو متاثر رکھتے تھے، اپنی ترتیبات کو آگے پیچھے کرتے تھے. اس کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں میں، اور باقی تو سارے اسی وقت دفنا کے آ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے. یہ تصور بالکل غلط ہے کہ آپ 40 دن تک، 7 سال تک، اور پھر ہر عید پہ بھی جا کے اس بیچارے کو ٹارچر کر رہے ہیں مینٹلی طور پہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط ہے. اور اس طرح اگر کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے تو یہ گناہ کا کام ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہیں بھی خوشی منانے دیں بھائی. ہاں اگر 3 دن ابھی اس کے نہیں ہوئے، 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن پورے نہیں ہوئے تو پھر آپ چلے جائیں، اس کے ساتھ تعزیت کریں. لیکن نہیں وہ سال کے شروع میں ہوئی تھی تو لازمی جانا ہے، یہ غم کا کوئی موقع آیا تھا تو اس وجہ سے ان کے گھر جانا ہے. ہاں اگر آپ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے وہاں پہ، عام حالات کے اندر بھی آپ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، تو پھر اگر آپ آ جا رہے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس مقصد کے لیے جانا یہ لازمی طور پہ حرج کی بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں کچھ موٹی موٹی تھی، آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیں. تو عید کی تیاری کے حوالے سے لازمی طور پہ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے آپ نے عید کی تیاری کرنی ہے. بس 1-2 باتیں اور عرض کروں. ہمارے یہاں مسجد میں ماشاءاللہ ہم لوگ آتے رہے، آپ بھی آتے رہے، میں بھی آتا رہا. مسجد ہمیں صاف ملتی رہی اور سہولیات ہمیں پوری اس میں ملتی رہی. صاف ستھری مسجد تھی، پانی بھی تھا، پنکھے وقت کے اعتبار سے جب لگتے جب بند ہوتے، موسم کے اعتبار سے اسی حساب سے چلتے رہے. تو یہ ساری کی ساری خدمت ہماری یہ یہاں کے جو مسجد کے خادم صاحب ہیں انہوں نے کی ہے، اور یہ بڑا اجر کمایا ہے، بہت بڑا. میں نے نماز پڑھی، میری نماز کا اجر بھی ان کو ملا. میں نے قرآن پڑھا، میرے قرآن پڑھنے کا اجر بھی ان کو ملا. ٹھیک ہے، میں نے آ کے یہاں پر سکون اور راحت حاصل کی، اس کا اجر بھی انہی کو ملا. کیونکہ اس کا سبب تو یہ بنے نا، سبب یہ بنے ہیں تو اجر بھی انہی کو ملنا چاہیے. ہمارے یہاں تو کیونکہ چندے کی بالکل ہی ترتیب کوئی نہیں ہے، تو ہمارے جو بزرگ حضرات تھے اکابرین، ان کے ہاں یہ ہوتا تھا، اب بھی بعض جگہ پہ ہوتا ہے کہ جو عید کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں جو چندہ ہوتا ہے، جہاں پہ چندہ ہوتا تھا اس کی بات کرو، عید کا جو آخری چندہ ہوتا تھا وہ بتا کے ہوتا تھا اور خادم صاحب کے لیے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اپنی عید کے اندر لازمی طور پہ انہیں یاد رکھیں. دیکھیں آپ اس وقت بھی ہمیں یہ سہولت ملی ہے، مسجد صاف ہے اور ہر چیز اپنی ترتیب کے حساب سے ہے، تو یہ انہوں نے کی ہے. آپ عید پہ یہ بھی گھر جا سکتے تھے، اور میرے خیال سے ان کے 2 بچے ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، اتنے بڑے نہیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید کریں، اپنی بیوی کے ساتھ عید کریں، اپنے والدین کے ساتھ عید کریں. تو یہ ہماری وجہ سے اگر یہاں پہ عید کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ان کا خیال ضرور رکھیں. عید ہی ان کو دیں، عید کے موقع کے اوپر کوئی اچھا میٹھا بنائے وہ لا کے ان کو دیں. کھانے کا ان کا خیال رکھیں. ابھی دن کو بڑی عید کے اوپر میرے خیال سے، مجھے نہیں پتا کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ اس سے پچھلے سال کی بات ہے، ایک لمبا ٹائم گزر گیا ان بیچاروں کو. تو پتہ چلا اثر کے قریب جب ان سے ملاقات بھی پوچھا جی آپ نے کچھ کھایا کہ کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ یہ تو ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں، کہاں سے کھائے بڑی عید کے اوپر. چھوٹے پہ تو کھلے ہوتے ہیں، بڑی کی بات کر تو ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں. یہ ہماری طرف سے بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بھائی کوئی مانگنے والے آپ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دے ہم کو نہیں دے سکتے اچھے طور پر ان کو جواب دیں بھی اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ خیر کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی، کچھ بھی جو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں وہ دیں. لیکن کسی کو جھڑکنا، کسی کو ڈانٹنا یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں. لیکن ان کا خاص طور پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کا لازمی طور پہ خیال رکھیں. ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہم نے بڑے اچھے سکون سے یہاں پہ رمضان گزارا ہے.
مسجد کے اعتبار سے بھی اس کی بھی جتنی خدمت ہو سکے وہ بھی آپ کریں. لازمی نہیں ہے کہ اگر چندہ نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا وی آئی پی اور ٹھیک ٹھاک قسم کا ماحول چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اور جو نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس اعتبار سے بھی جتنا ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کریں. اور جو کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو اس حوالے سے تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا رمضان قبول فرمائے, ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے, روزوں کو قبول فرمائے, جتنی عبادات ہم نے رمضان کے اندر کی ہیں ان کو قبول بھی فرمائے, اور اس کے اوپر جس اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے حدیث کے اندر وہ اجر بھی بھرپور طریقے سے ہمیں عطا فرمائے.